چھپی اور مٹ گئی. بہت رائٹروں نے لکھا وہ کتابیں فنا ہو گئی, وہ کتابیں ختم ہو گئی, لیکن قرآن کل بھی ویسا تھا اور آج بھی ویسا ہے, اور تا قیامت قرآن کی عظمتوں کو بلند کیا جائے گا. میں نے کہا قاری ہارون رشید صاحب قبلہ آپ کا کہنا ہے کتابیں بہت ساری چھپی اور پھٹ بھی گئی اور مٹا دی بھی گئی. میں نے کہا قرآن کون سی کتاب ہے جو کل بھی پوتر تھی, کل بھی مٹانے والوں نے مٹانا چاہا, کل بھی نہ مٹا سکا اور آج بھی نہ مٹا سکے گا اور تا قیامت نہ مٹا سکے گا. آخرکار قرآن کی عظمتیں کیا ہے, آخرکار قرآن کی عزت کیا ہے؟ تو قاری ہارون رشید صاحب قبلہ, علامہ نیاز صاحب قبلہ, انہوں نے کہا عظمت اللہ قادری آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو خبر نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ آسمانی دنیا سے آئی ہوئی یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو مٹانے کے طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے. میں نے کہا قاری صاحب قبلہ ارے معاف کیجئے گا, جب آسمانی کتابیں آپ کہہ رہے ہیں تو آسمانی کتابیں بہت ساری نازل ہوئی. حضرت آدم پر کتاب نازل ہوئی, حضرت شیش پہ کتاب نازل ہوئی, حضرت یحییٰ پہ کتاب نازل ہوئی, حضرت زکریا پہ کتاب نازل ہوئی, حضرت ہود پہ کتاب نازل ہوئی, حضرت دانیال پہ کتاب نازل ہوئی. میں نے کہا قاری صاحب ایک بات بتائیے وہ کتابیں کہاں ہے, وہ کتاب کدھر ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا آدم پہ جو نازل ہوئی وہ بھی کتابیں مٹ گئی, شیش پہ جو آئی وہ بھی کتابیں مٹ گئی, ہود پہ بھی آئی وہ بھی کتابیں مٹ گئی. میں نے کہا قرآن کیا ایک بات بتائیے آسمانی دنیا کی مشہور کتابیں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا چار. میں نے کہا کون کون سے؟ انہوں نے کہا سنو, ایک کا نام ہے توریت, دوسرے کا نام ہے زبور, تیسرے کا نام ہے انجیل اور چوتھے کا نام ہے قرآن. میں نے کہا بتائیے توریت کدھر ہے, زبور کدھر ہے, انجیل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سنو توریت بھی نہیں ہے, زبور بھی نہیں ہے, انجیل بھی نہیں ہے. میں نے کہا قاری صاحب ایک بات بتائیے آدم پہ جو نازل ہوئی وہ کتاب مٹا دی گئی, موسیٰ پہ جو نازل ہوئی وہ کتاب مٹا دی گئی, عیسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی وہ کتاب مٹا دی گئی, یحییٰ پہ جو نازل ہوئی وہ کتاب مٹا دی گئی, ابراہیم پہ جو نازل ہوئی وہ کتاب مٹا دی گئی. کیا ایک بات بتائیے کیا قرآن مٹانے کا منصوبہ نہیں چلا ہے, یا قرآن مٹانے کا تحریک نہیں چلی ہے؟ تو علامہ جلال الدین صاحب قبلہ چیخ کر کہنے لگے عظمت اللہ قادری تجھے پتہ نہیں ہے آج سے 1400 سال پہلے اس تاریخ کا مطالعہ کرو. رب تبارک و تعالیٰ کا جب یہ قرآن آیا تھا تو قرآن کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے, طرح طرح کے منصوبے تیار کیے گئے, لیکن قرآن نہ تو کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے. کیا قرآن نے کہا ہے ارے سنو سنو, اگر قرآن کو مٹانا چاہتے ہو تو تم ہی نہیں بڑے بڑے عقلا کو لیا, بڑے بڑے دانشور کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو اس سب مل کر قرآن کو مٹا سکے. تو قسم خدا کی نہ کل قرآن مٹا تھا نہ آج مٹا ہے, نہ کل قیامت ملے گا. میں نے کہا رات کیا ہے؟ تو قاری ہارون رشید نے کہا ارے سنو اس کو کون مٹا سکتا ہے, اس کی ذمہ داری اپنے رب نے اٹھا لی ہے, اللہ نے اٹھا لی ہے. وہ قرآن نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اور نہ تا قیامت مٹے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور آواز سے کہیے سبحان اللہ. قرآن نہ قرآن کا جواب ہے اور نہ صاحب قرآن کا جواب ہے, نہ قرآن کا جواب نہ صاحب قرآن کا جواب. تاریخ اٹھائیے. میں نے کہا بتائیے قرآن کے پیچھے کیے گئے, قرآن کو مٹانے کا منصوبہ بنایا گیا, لیکن قرآن کل بھی ویسا تھا اور آج بھی ویسا ہے. نہ زبر بدلا ہے, نہ زیر بدلا ہے, نہ پیش بدلا ہے, نقطہ تک کو بدل نہیں سکا. اور یقیناً پوری طاقتیں لگا لے اس لیے بدل نہیں پائے گا. ہاں یاد رکھ لو, تم اگر مٹانا چاہتے ہو تو سنو, کاغذ پہ لکھے قرآن کو تم مٹا سکتے ہو, لیکن یاد رکھو اس قرآن کو آپ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے سینے میں سما دیا ہے. تم کتنے کاغذ سے قرآن مٹاؤ گے اتنے ہی وہ
کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نہ کل مٹا ہے نہ آج مٹا ہے، اور صاحب قرآن کا ذکر نہ کل مٹا ہے نہ آج مٹا ہے نہ تا قیامت مٹے گا۔ اس لیے کہ دونوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ ہم اس رسول کی امتی میں ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہم اس رسول کی امتی میں ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ قرآن کو تو آپ نے دیکھ لیا، کیا صاحب قرآن کو آپ نے دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا دے کہ ہم نے صاحب قرآن کو دیکھا ہے؟ چلیے آپ نہیں دیکھ سکے، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے قریب آئیے۔ آپ پڑھتے بھی ہے پڑھاتے بھی ہے قاری صاحب قبلہ، ایک بات بتائیے کیا آپ نے صاحب قرآن کو دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب قبلہ فرمائیں گے سنو، ہم نے صاحب قرآن کو دیکھا نہیں ہے لیکن کانوں سے ضرور سنا ہے۔ میں نے کہا اور آگے بڑھیے، بخاری پڑھنے والوں سے پوچھئے، ترمذی پڑھنے والوں سے پوچھئے، مشکات پڑھنے والوں سے پوچھئے، ابو داؤد پڑھنے والوں سے پوچھئے، یہ تمام مفتیان اعظام کی بارگاہ میں چلے۔ علامہ ظہیر القادری صاحب قبلہ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے ان سے پوچھ لیا جائے گا۔ علامہ رضوان صاحب سے پوچھا جائے، علامہ جلال الدین قادری صاحب سے پوچھئے، علامہ جلال الدین صاحب ایک بات بتائیے، بخاری بھی پڑھی ہے، ترمذی بھی پڑھی ہے، مشکات بھی پڑھی ہے، ابن ماجہ بھی پڑھے ہیں، ایک بات بتائیے کہ آپ نے رسول کو دیکھا ہے، صاحب قرآن کو دیکھا ہے؟ فرمائیں گے نہیں نہیں، مفتی صاحب کہیں گے نہیں نہیں، قاری صاحب کہیں گے نہیں نہیں، حافظ صاحب کہیں گے نہیں نہیں، جتنے بھی لوگ کہیں گے نہیں نہیں۔ میں کہوں گا چلو اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے محبتوں کی دلیل ملی ہے، یہاں سے عشق کا طریقہ ملا ہے، یہاں سے پیار کرنے کا مزاج ملا ہے۔ ایسے ہستی کی بارگاہ میں چلو چلو جنہیں پوری دنیا ہم یہ سننا عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور عریضہ پیش کیا جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت اپنے ہندوستان میں اگر قلم اٹھایا ہے تو رسالت پہ لکھا ہے، اگر بولے ہیں تو رسالت پہ بولے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ایک بات تو بتائیے، پوری زندگی اس کے رسالت میں کاٹ دیا، لیکن ایک بات بتائیے کیا آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ آپ نے صاحب قرآن کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں اے دیوانوں، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، ہمیں دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو اور آگے چلے جاؤ، ہندوستان میں جہاں سے اسلام کی بو پھیلی ہے اور سیکا چھیٹا جب نیپال میں پڑا ہے تو صاحب ایمان نظر آیا ہے۔ چلو ایسی ہستی کی بارگاہ میں میں نے خواجہ معین الدین چشتی کے در کا رخ کیا، عالم تصور میں ان کے در کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے عریضہ پیش کیا۔ وہ خواجہ غریب نواز آپ کے قدم ناز پر 90 لاکھ کافروں نے یعنی جب قدم رکھا قدم ناز پر کلمہ پڑھا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز ہمیں صاحب قرآن کو دیکھ رہا ہے، یا طریقہ بتائیے، ضابطہ بتائیے۔ وہ فرماتے ہیں اے دیوانو، ہم نے بھی نہیں دیکھا لیکن دیکھنے کا طریقہ چاہیے، دیکھنے کا ضابطہ چاہیے، ہم تجھے دے دیں گے۔ ہمیں کہ جلدی بتائیے۔ سنو، اللہ کی ایک کتاب ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو کھولو، رسول کو دیکھ لو گے۔ ہم نے کہا کیسے؟ قرآن کے کھول، قرآن کہتا ہے نبی کا چہرہ بدوہا ہے، قرآن کہتا ہے نبی کی زبانیں وما ينطق عن الهوى ہے، قرآن کہتا ہے نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، قرآن کہتا ہے نبی کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، قرآن کہتا ہے نبی کے قدم ناز کا مقام لا اقسم بهذا البلد ہے، اسی بے نظر اعلیٰ حضرت کی بڑی ہے چیز انہیں ہے پائی ہے قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پلاس ہو چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ کھائی ہے قرآن خاک گزر کی قسم۔ علامہ صابر القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب مفتی شمس الحق صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تمام علماء کرام کی دعاؤں کا طالب ہوں میں۔ کھائی ہے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رات اللہ نے اس رسول کو دیکھنے کا ذریعہ قرآن بتایا۔
دیکھ نبی کو، اور ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی ہے کیسا؟ نبی کی خوبصورتی کیا ہے؟ نبی کا وجود ہے تھا کیسا؟ آؤ، اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اس 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ توجہ حضرت، اللہ نے اس انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے اس انسان کو بہت انوکھا بنایا۔ اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آنکھیں وہیں لگائی جہاں خوبصورت لگے، کان وہاں رکھا جہاں انوکھا لگے، زبان وہی دیا جہاں عمدہ لگے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہاتھی کا کان دے دیتا، اللہ چاہتا تو گھوڑے کی ناک دے دیتا، لیکن اللہ کا بے پناہ احسان کہ رب نے انسان کو خوبصورت بنایا، آنکھیں وہی لگائی جہاں انوکھا لگے، زبان وہی دیا جہاں بڑھیا رہے، کان وہی دیا جہاں سٹیبل لگے، ہاتھ وہی دیا جہاں خوبصورت لگے۔ گویا کہ انسان کے وجود کو اللہ نے انوکھا پیدا کر دیا، عمدہ پیدا کر دیا، اور قرآن کے اندر اعلان کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھے اچھوتی صورت میں پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا انسان کو اللہ نے 18,000 مخلوقات کے اندر سب سے انوکھا اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو میں نے کہا اس انسان کا وجود اسی نہ کسی ذریعے ہوگا، اس انسان کا وجود اسی نہ کسی کے صدقے ہوگا۔ تو علامہ عبید اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، عظمت اللہ قادری، اس انسان کو اللہ نے اگر حسن دیا ہے تو مدینے والے کے صدقے میں، اگر جمال دیا ہے تو مدینے والے کے صدقے میں، اگر کمال دیا ہے تو مدینے والے کے صدقے میں، اور ایسا صدقہ کہ ایسا صدقہ اللہ نے انسان کے پوزیشن کو بڑھانا چاہیا تو کہیں حافظ بنا دیا، کہیں قاری بنا دیا، کہیں مفتی بنا دیا، کہیں محدث بنا دیا، کہیں مفکر بنا دیا، اتنا خوبصورت کہ کہیں ڈاکٹر ہے تو کہیں انجینئر ہے، کہیں ڈاکٹر ہے، طرح طرح کے یعنی سائنسداں بنا دیا، طرح طرح کے منصوبے ان کے ذہن کے اندر سما دیا۔ میں نے کہا علامہ عبید اللہ قادری بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے مدینے والے کے صدقے میں اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو ایک بات بتائی کہ اللہ نے مدینے والے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا انوکھا بنایا ہے، اتنا بڑھیا بنایا ہے۔ تو علامہ جلال الدین ابن قاسم صاحب کہنے لگے رحمت اللہ قادری مدینے والوں کو اتنا اچھا بنایا ہے، ان کا کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت مدینے والے کو بنایا، اللہ نے سب سے زیادہ انوکھا یاسین کو بنایا ہے، اللہ نے سب سے زیادہ انوکھا طاہر کو بنایا ہے۔ اب ایک بدعقیدہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے رحمت اللہ قادری ان سب کہنے کے وجہ سے ایک بات بتاؤ ان کو کیسے مانو کہ اللہ نے سب سے زیادہ مدینے والے کو خوبصورت بنایا؟ تو میں نے کہا سنو، اگر تم دلیل چاہتے ہو تو ہم تمہیں دلیل دیں گے۔ ہاں دلیل دو۔ میں نے کہا چلو آدم سے پوچھ لیتے ہیں، عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، یحییٰ سے پوچھ لیتے ہیں، زکریا سے پوچھ لیتے ہیں، اور سے پوچھ لیتے ہیں، لوط سے پوچھ لیتے ہیں، یحییٰ سے پوچھ لیتے ہیں، یوسف سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو بدعقیدہ کھڑا ہو کر کہنے لگا رحمت اللہ قادری ایک بات بتا، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، اور آدم پہلے، تیرا نبی بعد میں، شیش پہلے، تیرا نبی بعد میں، لوط پہلے، تیرا نبی بعد میں، دانیال پہلے، تیرا نبی بعد میں، یوسف پہلے، تیرا نبی بعد میں۔ لیکن ایک بات بتا، تیرے نبی کو دیکھا تو دیکھا کیسے، جانا تو جانا کیسے؟ میں نے کہا نادان سن، اللہ نے سب سے پہلے علی زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور رکھا قرب خاص میں، اور قرب خاص میں رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا انت عشقی وانا عشقوں کا، اے محبوب میں تیرا عشق ہوں، تو میرا عشق ہے، میں تیرا پیارا ہوں، تو میرا پیارا ہے۔ اور یاد
رکھو اللہ نے جب اپنے محبوب کو رانا خاکیتی پر بھیجا تو رانا خاکیتی پر بھیجنے کے بعد شب معراج میں رائن سدرہ ساتھ ہے اور جبریل امین مسجد اقصی میں جب لے کر چلے گئے تو لے جانے کے بعد تمام انبیاء کی امامت کرنے والے امام الانبیاء تھے، یہاں آدم بھی تھے، یہاں شیش بھی تھے، یہاں لوط بھی تھے، یہاں دانیال بھی تھے، یہاں یوسف بھی تھے، یعنی تمام انبیاء کرام کی جماعتیں موجود تھی۔ تو مجھے کہنے نہ دیا جائے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھو اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرزمین بیلباغ، سرزمین بیلباغ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ گویا کہ میرا نبی بہت خوبصورت ہے، صاحب قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ اور ایک مثال کے طور پر وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ایک بات بتا، ہو سکتا ہے کہ تیرا نبی کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن ایک بات بتا، روئے زمین کا تو نے سروے نہیں کیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ تیرا نبی پوری دنیا میں سب سے لاجواب ہے؟ تو میں نے کہا سنو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تائید سدرہ کی بارگاہ میں چلو، جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل ایک بات بتا کہ تو نے پوری دنیا کو دیکھا؟ تو جبریل کہتے ہیں ہاں میں نے پوری دنیا کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں سنو، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، کائنات کے خطے کو دیکھا، کائنات کے کونے کو دیکھا۔ تو میں نے کہا اے جبریل کہ تم نے ساری کائنات کو دیکھا، تو ذرا ایک بات بتا، میں نے مدینے والے سے زیادہ ہم نے خوبصورت پوری دنیا میں کسی کو دیکھا؟ اور جبریل امین فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے پوری دنیا کے سروے کیا اور پوری دنیا میں مدینے والے سے زیادہ میں نے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ مجھے کہنے نہ دیے جائے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، کبھی میں نے چانے ڈالے تیرے پائے کو نہ پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہی بولے سدرہ والے۔ حضرات اللہ نے صاحب قرآن کا کوئی جواب نہیں رکھا، نہ قرآن کا۔ قرآن کہتا، سرکار فرماتے العلم نور، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ ایک واقعہ عادت، علم روشنی ہے۔ جس طرح قاری ہارون رشید صاحب نے عثمانیہ دارالقرات قائم کیا، علامہ بدر عالم صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، قائم کیا، اور دور و دراز کے بچوں کو یقیناً رکھیں گے۔ ان کی ساری محنتیں اس لیے کہ میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہہ دیجئے مچل گئے سبحان اللہ، تاکہ میں حافظ قرآن پیدا کروں۔ 22 دفعہ یہ بچے اگر رکھ لے، یہ عثمانیہ دارالقرات میں آنے والا بچہ کھائے گا عثمانیہ دارالقرات کا، اور ذہن میں سوچو کہ ہم انجینئر بنیں گے، ذہن میں سوچو کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، تو قاری صاحب قبلہ کہیں گے میری ساری محنتیں برباد ہو گئی۔ میری سوچ تو یہ تھی کہ یہ قرآن کا حافظ بنے تاکہ عظمت قرآن کا پرچم لہراتا چلا جائے۔ رات اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد آپ نے بہت سارے طلبہ کو رکھا۔ بہت دنوں کے بعد مدرسہ کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا سارے بچے افراتفری کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ آپ دروازے کی طرف لوٹے اور افسوس کر رہے تھے،
सोच रहे थे कि मैंने मदरसा इसलिए कायम किया था कि ताकि यहाँ बच्चे पढ़े और कामयाब हो जाए, इल्म हदीस सीखे और इस इल्म की बरकतें जहां में लुटाए, इसलिए मैंने कायम किया था। अफसोस कर रहे थे, लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ बच्चों से पूछ लिया जाए, बच्चा बता तेरे खाने पीने में कोई कमी? बच्चे ने कहा नहीं। क्या तेरे आराइश में कोई कमी? बच्चे ने कहा नहीं। कहा बेटा तेरा एक बात बता, तुझे क्या बनना है? तो उसमें से किसी ने कहा हमें वकील बनना है, किसी ने कहा डॉक्टर बनना है। हजरत इमाम आदम फरमाते हैं फिर वहां से लौटे अफसोस करते हुए कि मेरी सारी मेहनतें बर्बाद हो गई। लेकिन एक नौजवान उसी मदरसे में था, वो कलाई को थामा है और थामने के बाद कहता है हुजूर अंदर चलिए। एक बच्चा है जो रात के सन्नाटे में अपने दीवार पे सर मारता है और यही कहता है ए मौला मुझे इल्म दे दे, ए मौला इल्म नूर दे दे, ताकि इस इल्म की रोशनी में हम खुदा की खुदाई को पहचान सके। ए मौला इल्म दे दे, इस इल्म की रोशनी में रब की रबूबियत को पहचान सके। ए मौला इल्म दे दे, हम इल्म की रोशनी में रसूल की रिसालत को पहचान सके। ए मौला इल्म दे दे, इल्म की रोशनी में हम अच्छे बुरे में तमीज कर सके। इमाम आदम फरमाते हैं तो बच्चे के करीब ले चलो। बच्चे के करीब जाते हैं और जाने के बाद कलाई थामते हैं और थामने के बाद कहते हैं ए बेटा जरा एक बात बता मुझे क्या बनना है? बेटा कहता हुजूर मुझे आलिम बनना है, हुजूर मुझे आपकी तरह बनना है, हुजूर मैं ये चाहता हूँ मेरे सीने में इल्म नूर हो, मैं ये चाहता हूँ मेरे सीने में इल्म कुरान हो, मैं ये चाहता हूँ मेरे सीने में इल्म हदीस हो, ताकि मैं इल्म हदीस पढ़कर और पूरी दुनिया में इल्म दीन को फैलाऊं, ताकि मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। इतना सुनना था। इमाम आदम फरमाते हैं बेटा अल्लाह तुझे यहाँ भी कामयाबी दे और वहाँ भी कामयाबी दे। रात इमाम आदम कलाई पकड़े हैं बच्चे की, लेके चले हैं, घर ले गए। घर ले जाने के बाद काफी दिनों के बाद जब उनके सरों पर अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज रख दिया गया तो हज़रत ने फरमाया बेटा जा, बेटा जा सब्जी बाजार से खरीद ला, जा सब्जी खरीद कर ला। चले मार्केट में, उस्ताद की मोहब्बत सीने में देखिए क्या है और आलिम क्या है, हाफिज क्या है, इसे समझिए। चले बाजार, सब्जी खरीद लिया। खरीदने के बाद आप लौट रहे थे कि करीब एक सब्जी आपको पसंद आ गई, जेब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। ठेला वाले के करीब गए और जाने के बाद कहता है कि मैं आलिम हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, मैं आलिम हूं, मुझसे एक हदीस सुन लो, मुझे सब्जी दे दो, इस सब्जी मुझे पसंद है। फरमाते हैं बेटा मैं पेट के लिए बिजनेस किया हूं, तू आलिम है तो क्या हुआ, पेट का मामला ना होता तो मैं तुझे दे देता। बच्चा की फितरती तकादा है कि अगर कोई चीज ना मिले वो रोने लगता है, रोता हुआ इमाम आजम की बारगाह में आया और सब्जियों के थैला को पटक दिया। कहा हुजूर उस इल्म से क्या फायदा जिस इल्म से एक आने की सब्जी न खरीद सके, एक आने की सब्जी न ले सके। थैला पटक दिया। इमाम आजम ने देखा कि बच्चा का दिल पसमुर्दा हो गया। करीब गए और जाने के बाद कहते बेटा इल्म सब्जियों के दुकान पे आजमाते नहीं है, सब्जी के दुकान पे आजमाने की चीज नहीं है, वक्त आएगा तो आजमा लेना। कहा हुजूर लिख के दे दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, हुजूर लिख कर दे दीजिए। पर्ची निकाले, जेब से कलम लिया, लेने के बाद लिख लिए और जेब में पर्ची रख लिए। हजरात जमाना गुजरता गया, रातें ढलती गई, सुबह खत्म होता चला गया।
तारीख बताते हैं कि उस बच्चे का क्या नाम है? उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद। तारीख बताती है रातें ढलती गई, सुबह निकलता गया, जमाना बदला। हारून रशीद का जमाना आया है, हारून रशीद का दौर आया है। एक जमाने में हारून रशीद का दौर आया है। हारून रशीद एक दिन महल के अंदर तन्हा बैठे थे। हजरत जुबैदा बैठी थी। बैठने के बाद दोनों के दरमियान कुछ अनबनी होता है। अनबनी होने के बाद फरमाते हैं जाओ जाओ मेरे मुल्क से निकल जाओ और मैं तुझे 3 तलाक हजरत इतना कहना था। कहने के बाद हारून रशीद फिर अचंभे में है, वदते हैरत में है, अफसोस में है। अफसोस करते हुए या अल्लाह मेरे जबान से कौन सी बातें निकल गई। हजरत तारीख बता रही है, जमाने का दस्तूर तारीख बता रही है। हारून रशीद परेशान है। फरमाते हैं वजीर को अरे जाओ जाओ गाँव के जितने मुफ्ती है सबको बोला लो, वाली को बोला लो, हाफिज को बोला लो, मुहद्दिस को बोला लो, मुफक्किर को बोला लो, मुझे मसला पूछना है। हजरत जितने भी उलमा है, जितने भी मशाइख है, सारे लोग यके बाद दीगर आपके दरबार में आ गए। आने के बाद आपने मसला बयान किया। मसला बयान करने के बाद तमाम मुफ्तियों ने कहा था हुजूर अब कोई नहीं बचा सकता, अब कम वक्त बैठा है, सूरज गुरूब होने में थोड़े ही टाइम बाकी है, अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उसी में एक आदमी खड़ा होता है जो बज़ाहिर पतला दुबला है। फरमाते हैं हुजूर एक आदमी है जो बचा सकता है। अब वो कौन है? उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, उसका पता बताओ, उन्हें जल्दी बुलाओ। और सुनिए एक आदमी है जो बाग है, एक आदमी है जो जंगलों में अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूरी दुनिया सोती है तो वो बेदार होता है, पूरी दुनिया खाता है तो शब बेदारी करके यानी रब की इबादत करता है। रात मुझे कहने न दिया जाए, तारीख बता रही है। हारून रशीद ने कहा जाओ जल्दी जाओ, उनको बुला कर लाया जाए। उनको करीब गए और जाने के बाद कहते हैं हुजूर बादशाह वक्त ने बुलाया है, चलिए जल्दी चलिए। बादशाह बुला रहे हैं। फरमाते हैं सुनो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बादशाह को कहो मुझसे आकर मुलाकात करे। काजी दौड़ा हुआ आया, बादशाह के दरबार में खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद कहता है हुजूर उन्होंने कहा सुनिए बादशाह वक्त को बुलाया जाए फिर मैं बताऊंगा मसला। बादशाह वक्त को बुलाया गया। बुलाने के बाद फरमाते हैं बताओ बताओ मसला बताओ। फरमाते ऐसे नहीं बताऊंगा, बल्कि सुनिए आप अपने दरबार से लेकर मेरी झोपड़ी तक यानी कालीन बिछा दिया जाए। और कालीन बिछाने के बाद जल्दी करे तो आप बादशाह ने हुक्म दिया, अपने फौजों को कालीन बिछा दिया गया। कालीन बिछाने के बाद आप तो चलिए, आप भी नहीं हुजूर एक घोड़ा मंगवाया जाए, उस घोड़े पे मैं सवार होऊंगा और आप उसकी नकीले थामे होंगे। तारीख बता रही है बादशाह वक्त ने यानी नकील पकड़ा है। आज जमाना देख रहा है कि बादशाह नीचे है और आलिम ऊपर है, बादशाह नीचे है, आलिम ऊपर है, बादशाह घोड़े पर, बादशाह नकीले थामे है और आलिम घोड़ा पर बैठा हुआ दरबार का रुख किया हुआ है। हजरत आलिम का मर्तबा ये है। तारीख बता रही है दरबार के अंदर गए और जाने के बाद फरमाते हैं कि सुनिए अब तो मसला बता दीजिए। आपने जो जो कहा मैंने कर दिया है। आपने कहा कालीने लगाने के लिए, मैंने कालीने बिछा दी है। आपने कहा घोड़ा पे सवार होकर आप नकीले थामे तो मैंने थाम ली है। अब तो बता दीजिए। फरमाते अभी नहीं, आप कुर्सी से उतरिए, अभी नहीं, आप कुर्सी से उतरिए। बादशाह कहा जल्दी बताओ मेरी बीवी बच जानी चाहिए। कुर्सी से उतरे और जाके उनको बैठा दिया गया। कहा आप तो बता दीजिए। कहा अभी नहीं, ये ताज जो है वो ताज दे दीजिए। ताज पोशी कर दिया गया। ताज पोशी करने के बाद फरमाते अब तो बता दीजिए। फरमाते अभी नहीं, पूरी मिल्कियत मेरे हवाले कीजिए। बादशाह ने कहा कुछ भी हो जाए, ये सल्तनत रहे या न रहे, दौलत रहे या न रहे, हुकूमत रहे या न रहे, लेकिन मेरी बीवी बच जानी चाहिए। फौरन वकील को बनाया और बुलाने के बाद आपने पूरी मुल्क पूरा मुल्क आपने उनके हवाले कर दिया। हवाले करना था, जेब से पर्ची निकाले और चूमे और चूमने के बाद रोने लगे और रोते रोते कह रहे हैं हुजूर आपने सच कहा था कि इल्म सब्जियों के दुकान पे नहीं आजमाए जाते हैं। हुजूर आप देखिए इसी इल्म का सदका है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास सरबत भी है, मेरे पास हुकूमत भी है, मेरे पास खुदाम भी है, मेरे पास गुलाम भी है, मेरे पास जाओ जलाल भी है।
रात इतना कहना था हड्डी को निकाले, निकालने के बाद इस जेब में रखते हैं। हारून रशीद ये दौलत तू ले ले, इज्जत तू ले ले, सब कुछ तू ले ले, यहाँ जवान तू ले ले, मुझे लेना मकसद नहीं था, बल्कि उस्ताद की बातों को बदमाना मकसद था। जा ये पूरा मुल्क तेरा होगा, लेकिन जा अपनी बीवी को खाने खुदा में बैठा दे, तेरी बीवी बच जाएगी। अदा की आलिमों का मर्तबा है, अल्लाह ने इनके इल्म में इजाफा कर दिया और अल्लाह ने इनकी इज्जत को बुलंदो बाला फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इल्म से आदमी बुलंद होता है और इल्म की रोशनी में इंसान अपने आप को पहचानता है। इल्म जब तक न हो तो इंसान नादान रहता है। मिसाल के तौर पर आज ये लाइट है, ये ट्यूब लाइट है, ये रोशनी का इंतजाम है, ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन अगर इसे बंद कर दिया जाए और तंग तारीकी रात में आपसे पूछा जाए कि बताइए स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कि अल्लामा उबैदुल्लाह कहाँ है, अल्लामा जलालुद्दीन कहाँ है, अल्लामा साबिर साहब कहाँ है? तो आप कहेंगे अजमतुल्लाह आंखों में बिनाई है, लेकिन सुनो इसको देखने के लिए आंखों की रोशनी के सिवा और भी रोशनियों की जरूरत पेश आएगी। लाइट जैसे जला दिया गया, अब आपसे पूछा जाए कि अल्लामा साबिर कहाँ है, तो आप बता देंगे। अल्लामा नियाज कहाँ है, तो आप बता देंगे। नकीब हिंदुस्तान अल्लामा उबैदुल्लाह कादरी कहाँ है, तो आप बता देंगे। अल्लामा जलालुद्दीन कहाँ है, तो आप बता देंगे। कहेंगे ही मुसलमानों, अगर इल्म सीने में न हो तो इल्म तारीकी जगह है, अगर सीने में न हो तो इंसान अंधेरे में रहता है, और अंधेरे में खुदा की मार्फत को नहीं जान सकता, खुदा की रबूबियत को नहीं जान सकता। लेकिन जैसे इल्म में, जैसे सीने में इल्म आ गया तो अल्लाह की वहदानियत को पहचानने में आसानी होगी, रब की रबूबियत को पहचानने में आसानी होगी, रब की रबूबियत को जानने में आसानी होगी। बताइए चला इल्म के बुनियाद पर इंसान फैसला कर सकता है हक किधर है और बातिल किधर है। रात इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग भर के जलो, बज़्म मुस्तफ़ा के लिए अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठाओ दुआ के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।